بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ضمنی انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پارٹیسپیشن اور اس کے علاوہ جہاں جہاں پیپلز پارٹی نے الیکشن لڑا کیا اس پر وہ مطمئن ہیں، اور اس کے علاوہ جو 28ویں ترمیم کے حوالے سے جو ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے، ان تمام چیزوں پہ ہم بات کریں گے۔ شازیہ مری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں اور سیکرٹری انفارمیشن ہے پیپلز پارٹی کی۔ بہت شکریہ شازیہ صاحبہ، خوش آمدید۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ضمنی انتخابات میں کیا مجموعی طور پر آپ سیٹسفائیڈ ہیں اس کے نتائج سے؟ خاص طور پر ڈی جی خان میں پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں نے تحفظات کا اظہار کیا تھا اور ریگنگ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ کیا بشمول ڈی جی خان آپ مطمئن ہیں ضمنی انتخابات کے انعقاد اور نتائج پر؟ دیکھیں، ابھی تو کیونکہ الیکشن ہوا ہے، بائی الیکشن، اور جہاں جہاں پارٹی کے کینڈیڈیٹس نے لڑا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ بھی ہماری، کیونکہ ہم ایلائز ہیں پی ایم ایل این کے، تو کچھ انڈرسٹینڈنگ بھی تھی بائی الیکشن کے اندر، جس کے تحت ہم نے اپنے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ مختلف سیٹس پہ کھڑے کیے تھے، اور چند ایک پہ ایک طریقے کی انڈرسٹینڈنگ یا ارینجمنٹ تھا، تو وہاں پر ہمارے کینڈیڈیٹس نہیں تھے۔ لیکن جہاں ہمارے کینڈیڈیٹس تھے وہاں پر ایک جو ایم پی اے کی نشست نکلی ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہے پنجاب، ساؤتھ پنجاب سے، اور ایک جو ہماری قومی اسمبلی کی نشست تھی اس پر ایک یقیناً ہمیں سیٹ بیک ہے۔ لیکن ابھی ہمارے جو کینڈیڈیٹ وہاں پر ٹکٹ ہولڈر ہیں ان کے کئی تحفظات ہیں، جن کے حوالے سے انہوں نے غالباً ایک پریس کانفرنس کی ہے آج۔ اس کی تمام تر تفصیلات ابھی تک میرے پاس نہیں پہنچی، لیکن ان کے تحفظات جو تھے وہ کچھ ہمارے سامنے آئے ہیں۔ وہ یقینی طور پر الیکشن کمیشن سے بھی رجوع کریں گے، اور اگر آپ مجموعی طور پر مجھ سے پوچھیں تو یقیناً جہاں ہمیں اس طرح کا ایک سیٹ بیک ہوا ہے یا تحفظات ہمارے کینڈیڈیٹ کو نظر آئے ہیں، اس پر بھی جائزہ لیا جائے گا، اور دیگر جگہوں پہ جہاں پہ الیکشنز ہوئے ہیں وہاں پارٹی کی کیا پرفارمنس رہی ہے یا کیا ہو سکتی تھی اس پر بات کی جائے گی۔ تو ایک بنیادی جو تجزیہ ہے وہ تو پارٹی اس پر جب خود اسیس کرے گی تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں گے۔ لیکن ایک نشست جو قومی اسمبلی کی ساؤتھ پنجاب کی دوست محمد کھوسا صاحب کی ہے، اس پر جو تحفظات ہیں وہ کینڈیڈیٹ نے اس کا اظہار خود کیا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کا ماحول نہیں بننا چاہیے جہاں پر سنگین تحفظات کا پیپلز پارٹی کو سامنا ہو یا اظہار کرنا پڑے۔ لیکن ہمارے کینڈیڈیٹ نے جو چیزیں اٹھائی ہیں، میں یہ امید کرتی ہوں کہ الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے پر الیکشن کمیشن بھی اپنا انڈیپینڈنٹ رول اس میں ادا کرے گا۔ اور باقی الیکشن پروسیس ہے، الیکشن کے اندر ہمیں یقیناً حصہ لینا ہوتا ہے، یہ جمہوریت کا ایک حسن ہے، جمہوریت کا ایک پروسیس ہے، اور ہم اس لیے کہتے ہیں کہ الیکشن کی جو بنیادی جو اصول ہیں، جو پری ریکوزٹ ہیں، وہ اس کی شفافیت ہے، ایکول جو گراؤنڈ ہے، لیول پلینگ فیلڈ ہے، وہ ضروری ہے کسی بھی کینڈیڈیٹ کے لیے۔ تو پیپلز پارٹی کو اس طرح کے مسئلے مسائل کا سامنا ضرور ہے، میں اس سے انکار نہیں کروں گی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ سچویشن کوئی بہترین سچویشن نہیں ہے، لیکن اس میں اگر ہم نے کچھ گین کیا ہے تو وہ اچھا ہے، اور اگر ہم نے جو گین کر سکتے تھے اور نہیں کیا اس پہ ہماری اپنی کیا اسیسمنٹ ہے، وہ ابھی ہماری پارٹی کی انٹرنل جو پروسیس ہے اس سے یہ تمام چیزیں گزر رہی ہیں۔ صحیح ہے۔ شازیہ صاحبہ، جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ بھی تھی پی ایم ایل این کے ساتھ کئی سیٹوں پر، کیونکہ آپ ان کے اتحادی بھی ہیں مرکز میں، ایسے یہ کس قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ 6 سیٹوں پر، تو 6 قومی اسمبلی کی سیٹوں پر، اور اسی طرح سے جو ہے وہ متعدد جو صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں اس پر انہیں سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن جواب میں وہ آپ کو کسی سیٹ پہ سپورٹ نہیں کر رہے؟ یعنی کیا اگر آپ 5 یا 6 قومی اسمبلی کی سیٹوں پر انہیں سپورٹ کر رہے ہیں تو ڈی جی خان کی ایک سیٹ پر نون لیگ کو آپ کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ آپ نے کیا گین کیا اس انڈرسٹینڈنگ سے؟ نہیں، فیئر بات ہے، آپ کی کوئی بات سے میں اختلاف نہیں کر سکتی ہوں، کیونکہ آپ فیئر کویسچن کر سکتے ہیں مجھ سے، اور اس کو ضروری نہیں ہے کہ میں کوئی دفاع کروں یا دفاع بناؤں۔ میں ابھی چیئرمین صاحب کا ٹویٹ پڑھ رہی تھی، انہوں نے 2 روز قبل الیکشن سے پہلے
ٹویٹ کیا ہے کہ ٹمورو دیر آر 2 بائی الیکشنز ان ساؤتھ پنجاب، جس میں انہوں نے PP269 مظفر گڑھ کا ذکر کیا ہے، اپنے کینڈیڈیٹ میاں علمدار قریشی صاحب کا ذکر کیا ہے، اور دوسرا NA185 DG خان انہوں نے لکھا ہے وhere دوست محمد کھوسا از دا پیپلز پارٹی کینڈیڈیٹ. تو انہوں نے ان کی الیکشن کیمپین کو بھی کمپلیمنٹ کیا ہے، اور یقیناً بڑی امپریسو الیکشن کیمپینز ہوئی ہیں یہ دونوں خاص طور پہ، اور نتیجہ اگر ہمیں اس طرح کا نہیں ملا جس طرح کی ہماری الیکشن کیمپین تھی، اور اس میں ہمیں بہت بڑا سیٹ بیک کہ ہمیں، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ میں نے کچھ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں کھوسا صاحب کی، جہاں پر وہ جو پریزائڈنگ آفیسر ہیں ان سے سوالات کر رہے ہیں، اور وہ باقاعدہ ایویڈنس کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ کئی چیزیں انہیں لگ رہی ہیں کہ وہ اس طریقے سے نہیں ہوئی ہیں جو ایک الیکشن پروسیس میں ہونی چاہیے، جس سے کہ ٹرانسپیرنسی نظر آئے. تو یہ ٹرانسپیرنسی بہت بڑی پری ریکوزٹ ہے، میں نے جیسے آپ سے کہا، اور یہ ان کا حق ہے، نہ صرف بطور ایک ممبر پاکستان پیپلز پارٹی، بلکہ ایک کینڈیڈیٹ جو ایک حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں جہاں ان کو لگا کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، تو یہ ان کا حق ہے کہ وہ الیکشن کمیشن سے رجوع کریں. اور آپ کے پروگرام کے توسط سے میں الیکشن کمیشن سے بھی یہ کہوں گی کہ ان کو بھی ایک انڈیپینڈنٹ ادارے کی حیثیت میں رول ادا کرنا چاہیے، تاکہ جو الیکشن لڑ رہا ہو یا الیکشن جیتے ہارے ایک الگ سٹوری ہے، لیکن جو الیکشن لڑ رہا اس کو یہ نہ لگے کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور کوئی پری پول ریگنگ ہوئی ہے یا باقاعدہ الیکشن ڈے پہ ریگنگ ہوئی ہے. اس طرح کی فیلنگ نہیں آنی چاہیے کسی کینڈیڈیٹ کو. شاہزادہ صاحب، جنوبی پنجاب نکال کے باقی جہاں جہاں پر بھی الیکشن ہوئے ہیں وہاں پر پیپلز پارٹی کا نہ ہونا وہ اس تاثر کو جنم دیتا ہے کہ پیپلز پارٹی وہاں کمزور ہے، اس لیے انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا. ورنہ جہاں آپ مضبوط تھے یا الیکشن لڑ سکتے تھے وہاں آپ نے نون لیگ کے مقابلے میں بھی کھڑے ہو کر الیکشن لیا، اور اپنی جو اتحادی ہونے کا بھی جو ہے وہ اتحادی ہونا بھی آڑے نہیں آیا. تو یہ تاثر کس حد تک درست ہے کہ جہاں آپ نہیں لڑے ہیں وہاں بہت کمزور ہیں اس لیے نہیں لڑے ہیں؟ دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ ایک ہی اگزامپل ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، ہری پور کا الیکشن لے لیں آپ مثال کے طور پر، اب چترال کا الیکشن ہونے والا ہے. تو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے نا کہ جہاں رنر اپ کی پوزیشن ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ اس میں پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم آپ کو سپیس دیتے ہیں اگر آپ نے وہاں سے اتنے ووٹس حاصل کیے ہیں، اور پھر آپ ہماری سپیس کی رسپیکٹ کریں جہاں ہمارا ووٹ بینک اس طرح کا ہے. تو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے which is just limited to the by election. اس سے آگے کوئی اس کہانی نہیں جانی. جنرل الیکشن میں ہمارا اپنا ووٹ بینک ہے، ہمارا اپنا منشور ہے، سب سے بڑی بات ہے ہمارے اپنے نظریات ہیں. تو ہم یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوں گی جب ہم جنرل الیکشن میں جائیں گے، تو کوئی الائنس نہیں ہوتی ہے. لیکن اس وقت چونکہ ہم ایلائے ان کے ہیں، کیبنٹ میں نہیں ہے، حکومت میں مطلب کابینہ کا حصہ نہیں ہے، وزارتیں نہیں لے کے بیٹھے، لیکن ہم نے ایک ان کو سپورٹ دی ہوئی ہے گورنمنٹ فارمیشن میں اور دیگر معاملات جو گورنمنٹ کو جہاں ضرورت پڑتی ہے پیپلز پارٹی کی. لیکن آپ کی بات درست ہے کہ اس میں کوئی گیو اینڈ ٹیک ہونا چاہیے، اور ان کو بھی یہ چیز آنر کرنی چاہیے، اور ہم اس بات کا جائزہ لیں گے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ابھی تو بائی الیکشن گزرے ہیں، پارٹی اس بات کا جائزہ لے گی، کیونکہ چترال میں بھی الیکشن ہو رہا ہے. ہری پور میں ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جی اگر آپ نے یہاں پہ انٹرسٹ شو کیا ہے تو چترال میں ہمارا انٹرسٹ ہے، کچھ اور گراؤنڈ ریالٹیز ہے، وہاں ہماری پوزیشن ہے، ہماری سپیس ہے، تو لہٰذا آپ وہاں اپنا کینڈیڈیٹ نہ کھڑا کریں. تو یہ اگر معاملات طے پا جائیں اور دونوں جماعتیں، پیپلز پارٹی تو منوان اس پر جب ایک ہماری جماعت سے ایک فیصلہ آ گیا ہے تو ہم نے اس پر اگری کرنا ہے، لیکن اگر نون لیگ میں یہ چیز نہیں امپلیمنٹ ہوتی ہے تو پھر یہ نون لیگ کو سوچنے کی ضرورت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہری پور میں ہمیں، کیونکہ چترال میں ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ وہ اپنے کینڈیڈیچر سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو اسی لیے ہری پور میں ہم نے ایک کینڈیڈیٹ دیا. گو کہ ہم نے اس میں اس طریقے سے کام نہیں کیا جو کہ فل فلیج کیمپین ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ ایک چیز بٹوین چترال اینڈ ہری پور ڈیسیشن تھا. تو اب چترال کے الیکشن ہونے ہیں، تو میں یہی کہوں گی نون لیگ سے کہ اگر کوئی ایک انڈرسٹینڈنگ دو پولیٹیکل پارٹیز میں، پیپلز پارٹی کی کوئی کمزوری نہیں ہے، جو کہ آپ نے کہا ایک تاثر جاتا ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، ایک اگریمنٹ ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ ہے جس کو بطور ایک پولیٹیکل جماعت کے، ایک میچور پولیٹیکل جماعت کے پیپلز پارٹی آنر کرتی ہے، تو اس کو آنر نون لیگ کو بھی کرنا چاہیے. صحیح ہے. شاہد صاحب، کیا آپ شواہد اکٹھے کرنے کے بعد پیپلز پارٹی الیکشن کمیشن کے پاس جائے گی یا ٹرائبیونل میں درخواست دائر کرے گی DG خان میں ہونے والے مبینہ دھاندلی یا بے ضابطگیوں کے حوالے سے؟ جی، بے ضابطگیاں جو ہیں اس کی نشاندہی ہمارے، جیسے میں نے کہا کہ کینڈیڈیٹ کر رہے ہیں کھوسا صاحب، ان کی پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے اور اس کی بھی تفصیلات سامنے
وقتاً فوقتاً آتی رہیں گی، اور یقیناً اگر وہ یہ ارادہ کریں گے بطور ایک ٹکٹ ہولڈر کے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، تو پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، ان کے تحفظات ہمارے تحفظات ہوں گے، اور ان کی شکایات جو ہیں وہ یقیناً رجسٹر ہوں گی، اور اس میں پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہوگی۔ تو اب یہ تو کینڈیڈیٹ ایک ہمارا ساری تفصیلات جو ہے وہ کٹھی کرے گا، اپنا کیس تیار کرے گا، بہت ساری باتیں تو میڈیا کے توسط سے یا سوشل میڈیا کے اوپر جو ہم فوٹیجز دیکھ رہے ہیں اس کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں، لیکن جو ڈیٹیلز ہیں ان کی وہ پھر کینڈیڈیٹ کٹھی کرے گا، اور ہم یقیناً ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے الیکشن کمیشن کے ساتھ جو معاملات ہوں گے اس کے حوالے سے۔